الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي برحق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. سبحان اللہ ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں دولی ہے دنیا کو صدیق اکبر کی. مل کے پڑھیے. نہیں بولی دنیا کو عطا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. اب اس سے بڑے کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. اب اس سے بڑے کہ کیا ہوگی ثنا صدیق اکبر کی. کیونکہ نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی. نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. اور زمین پر دھوم ہے ان کی فلک پہ ان کے چرچے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین پر دھوم ہے ان کے فلک پہ ان کے چرچے ہیں. کہیں گے داستان عرض و سما صدیق اکبر کی. کہیں گے داستان عرض و سما صدیق اکبر کی. کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں. سبحان اللہ. کمی کیسی نصیر کے مدارج میں مراتب میں.
حد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو عطا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاہکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسلامی مہینوں میں یہ ماہ مبارک جمادی الثانی، جمادی الآخر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اسلامی مہینے کی 22 تاریخ میں خلیفہ اول امیر المؤمنین کشتہ عشق مصطفیٰ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال باجمال ہے۔ اس اسلامی جمادی الآخر کی 22 تاریخ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال باجمال ہے، جس میں ضروری ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ابوبکر صدیق کی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت پر علماء اس تاریخ کو روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ پورے مہینے میں، کیونکہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس عنوان کو اس لیے ٹچ نہیں کیا کہ پچھلے گزشتہ جمعات سے میرا عنوان ناموس رسالت پہ چل رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو اب مناسب سمجھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی مسلمانوں کو بتائی جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جو میں نے 24ویں پارے میں سے سورہ زمر آیت نمبر 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے سماعت کریں، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ مختصر گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ سورہ زمر آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ کو لے کر تشریف لائی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس سچ کی صداقت پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق فرمائی، سبحان اللہ۔ اور یہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی۔ اب یہ کون سی ذات ہے؟ عزیزان محترم، تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تمام تفاسیر کے اندر اس آیہ مبارکہ میں اس جگہ سے مراد کہ سچائی کو کون لے کر آیا، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ذات ہے سبحان اللہ وصدق بہ اور جس نے اس کی تصدیق کی اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے سبحان اللہ اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب سچ بلانے والا میرا محبوب اور اس کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق اولئک هم المتقون سبحان اللہ اور ابو بکر ہی پرہیزگار اور متقی ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں تفسیر میں سے آپ کے سامنے عزیزان محترم تفسیر جلالین کو کوٹ کیا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق کا تعلق عرب کی مشہور قبیلہ قریش سے تھا اور ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2.5 سال بعد ہوئی اور ابو بکر صدیق کا نام آپ کے والدین نے عبد الکعبہ رکھا مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا۔ یاد رکھیں کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کنیت سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے زیادہ ان کی کنیت مشہور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کسی سے بھی پوچھیں، یہ تو ابھی میں نے آپ کو ایڈوانس میں بتا دیا نا کہ ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی سیدنا حضرت ابو ہریرہ کا کیا نام ہے، کسی کو نہیں آئے گا کیونکہ ابو ہریرہ اس کی کنیت ہے، نام ان کا اور ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی ہے ابو قحافہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ۔ اور جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 1,24,000 کم و بیش میرے آقا کے صحابہ گزرے، تو اتنے صحابہ تھے، ان سب پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے آقا کے صحابی ہیں، ہمارے آقا کے دوست ہیں، ہمارے آقا کے محبوب ہیں، ان کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اتنے صحابہ ہیں، کسی کے بارے میں بھی زبان درازی کرنا عزیزان محترم یہ گستاخی ہے اور مسلمان کو گریز کرنا چاہیے۔ چاہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہر مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر اگر شان صحابہ پر ٹاپک کبھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں جس نے بھی زبان درازی کی تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس پر دنیا کی اور ساری کائنات کی لعنتیں برسیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ جن کی صحابیت
پاک سے ثابت ہو پھر اس کے بارے میں زبان درازی کرنا، اس کی شان میں گستاخی کرنا۔ عزیزان محترم آئیے، خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس وقت ہجرت میں ساتھ ہی آپ کے ابو بکر صدیق موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ ہر کفن دور کے اندر خواہ و خوشی کا دور ہو، خواہ و غمی کا دور ہو، 24 گھنٹے سیدنا صدیق اکبر کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ سامنے چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور آنکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جلیل القدر صحابی کہ جس نے ساری زندگی میرے آقا سے تعلیم حاصل کی، اس کی شان میں خالق کی کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم قرآن سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ سبحان خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، آج بھی حجاج کرام موجود ہیں، آج بھی جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ان سے پوچھیں کہ غار ثور کتنی اونچی ہے۔ عزیزان محترم، ایک اکیلا بندہ، ایک تنہا بندہ، اس کا چلنا بہت بڑا محال ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ آپ خود بھی جا رہے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق کے ان کندھوں پہ کہ جن کندھوں پہ میرے آقا نے سواری فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غار ثور میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ وہاں پہ پہنچ کے آقا سے عرض کی، اے میرے مولا مجھے اجازت دو میں جا کے غار کے اندر صفائی کر لوں، کہیں کوئی ایسا موذی جانور نہ آئے، میرے آقا کو تکلیف ہو جائے۔ قربان جاؤں ابوبکر صدیق کی محبت بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں گئے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، آج ہمیں اپنے اموال کی فکر ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤں مولا صدیق اکبر کی شان پہ سبحان اللہ۔ اس کو اپنی اموال کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہے، بس ان کا ہمیشہ یہی نظریہ ہے کہ میرے آقا ہمیشہ مجھ سے خوش ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سے اجازت لے کے غار ثور میں پہنچے، دیکھا جناب والا جگہ جگہ پہ سوراخ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ان کے عشق پہ قربان جاؤں، مولا صدیق اکبر نے اپنا امامہ اتارا اور جناب والا وہ امامہ اتار کے ابو بکر صدیق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تن کے کپڑے پھاڑ کے اپنے محبوب کی سہولت کے لیے ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سوراخ رہ گیا۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ نے بلایا، اے پیارے آقا اندر تشریف لائیں، میں نے تمام غار کو صاف کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صفائی کی، میرے آقا اندر تشریف لائے۔ قربان جاؤں ابو بکر کی شان پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر کی ران پہ آرام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوراخ کھلا ہوا ہے، مولا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میں نے تمام سوراخ بند کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس سوراخ سے کوئی موذی جانور آ جائے، میرے آقا کو میرے حبیب کو کوئی تکلیف دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی ایڑی مبارک وہاں پہ لگا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اور طویل واقعہ ہے، جناب آپ علماء سے سنتے رہیں گے، لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو مکمل بند کیا۔ اب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر کی ران پہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم ابوبکر صدیق کا ابھی بھی دل دھڑک رہا ہے، سبحان اللہ۔ پریشان ہو رہے ہیں کہیں سے کافر اور مشرکین نہ آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں، آپ اس غم میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اللہ مانا۔ سبحان اللہ۔ یاد کیجئے اے حبیب اس وقت کو اذ یقول لصاحبہ، جبکہ آپ کے صحابی نے آپ سے عرض کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر تو غمگین مت ہو، ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ اے ابو بکر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک ابو بکر اور محمد ہے؟ نہیں اے ابو بکر، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ قرآن نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جس کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب دوسری فضیلت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک تو یہ شان، ایک تو یہ فضیلت۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری فضیلت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی اس کی ایک پشت صحابیت میں ہے، دو پشت صحابیت میں ہے، لیکن قربان جاؤں مولا صدیق اکبر کی شان پہ کہ آپ کی 4 پشتیں حضور کی صحابیت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا ابو بکر صدیق بھی صحابی، وہ بند کرے یہ والی کڑی ٹھان دے۔ مولا ابو بکر صدیق بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، سبحان اللہ۔ آپ کے بیٹے بھی صحابی، سبحان اللہ۔ آپ کے پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ ارے ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک حافظ قرآن ہو تو وہ حافظ قرآن 10 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا معاشرہ اس پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے خاندان پہ بہت بڑا اعزاز دیا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک حافظ قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس خاندان کے اندر ایک عالم دین ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ عالم دین، وہ عالم حق خود بھی بخشا جاتا ہے اور اپنے کنبہ قبیلہ والوں کو بھی جہنم سے آزادی دلواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک خاندان کے اندر ایک عالم دین ہو، وہ پورا خاندان اعزاز کے ساتھ اپنا نام روشن کرنے کے لیے دنیا والوں کو بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے عظیم خاندان کے اندر ایک عالم دین موجود ہے۔ قربان جاؤں مولا صدیق اکبر کی ذات پہ، سبحان اللہ۔ آپ کے خاندان پہ قربان جاؤں، آپ خود صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس گھرانے کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں جناب بک بک کرنا مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں، اور جناب اسی طرح
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بک بک کرنا عزیزان محترم یہ اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ دوسری فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تیسری فضیلت اللہ اکبر کبیرہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا ہے میں نے اس کا احسان اس دنیا کے اندر پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جس کا احسان میں قیامت والے دن پورا کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح کون ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جب بھی آپ کہیں پہ سفر کرو نا دیکھ کے چلنا، آگے بھی دیکھو پیچھے بھی دیکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ ابو بکر تمہارے پیچھے چل رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب تم دیکھو ابو بکر پیچھے چل رہا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کس موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ عزیزان محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو بدری صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدری صحابی ابوبکر صدیق سے آگے آگے چل رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ ابوبکر پیچھے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ دیکھا کہ ایک بدری صحابی وہ آگے چل رہا ہے ابوبکر پیچھے چل رہے ہیں، میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا او میرے صحابہ آئیں بائیں شائیں آگے پیچھے دیکھا کرو کہیں ابوبکر نہ آ رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب ابوبکر آ جائیں پیچھے سے تو ابوبکر کو آگے کر لو اور تم خود پیچھے ہو جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جسے خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح عزیزان محترم ایک اور فضیلت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جتنا نفع مجھے صحابہ کرام کے دیگر اموال سے نہیں ہوا جتنا ابو بکر صدیق کے مال سے مجھے نفع پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی شان ہے، آقا ہو اور اپنے غلام کی شان بیان کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ استاد ہو اور اپنے شاگرد کی عزیزان محترم فضیلت کو بیان کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور عزیزان محترم اسی طرح کون؟ صدیق اکبر، مولا صدیق اکبر کی شان۔ آج ہم مولا مولا کہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چھان چوندہ پین ہے، مولا تو صرف صحیح مولا علی جی ذاتا ہے، ابو بکر صدیق کا دو مولا بنے ہو۔ عزیزان محترم اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے خالق کائنات کا قرآن پاک پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کہ اہل سنت و جماعت وہ پاک اور پاکیزہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام سب کے سب ہمارے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی کہاں سے ثابت کریں گے؟ آؤ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے 28واں پارہ سورہ تحریم اور آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہم ایسے اوٹ پٹانگ نہیں بولیں گے، ادھر ادھر کی نہیں ماریں گے۔ یہ میرا عزیزان محترم یہ یاد کر لیں کہ جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ قرآن پاک ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم ہے۔ یہ کچھ لوگ دیکھیں میں یہاں پہ اس منبر رسول پہ کسی اور کا نام نہیں لوں گا، جو بک بک کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مولا صدیق اکبر کو مولا صدیق مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کو تکلیف ہے وہ آئے، ہم قرآن سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ مولا صدیق تو اپنی جگہ پہ خالق کائنات نے عام مومن مسلمان کو بھی مولا کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم خالق کائنات نے 28واں پارہ میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ میں کہا جناب حبیبی صاحب یہ آپ نے مولا کہاں سے ثابت کیا؟ ہم تو سنتے آ رہے ہیں
مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظیم شان ہے. ہم نے کہا ہم مولا علی صدیق مولا علی کی شان کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سے پوچھنا چاہتے ہو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام سب کے سب ہم انہیں مولا تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں بھی تمہارا مولا. سبحان اللہ. وَجِبْرِيلُ. اور جبریل بھی تمہارے مولا. سبحان اللہ. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. ایک مومن بھی تمہارے مولا ہے. جب ایک عام نیک مومن مسلمان ہمارا مولا بن سکتا ہے تو پھر ابو بکر کیسے مولا نہیں بن سکتے؟ سبحان اللہ. مولا صدیق اکبر کہا جی یہ قرآن سے ثابت کیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ کون ابو بکر صدیق؟ میرے آقا ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے جنت میں، اور جناب والا روزہ رکھنے والا وہ باب الریان سے داخل ہوگا جنت میں. تو میرے آقا جنت کے 8 دروازوں کے نام بھی بتا رہے ہیں. اور جہاد کرنے والا باب الجہاد سے گزرے گا، نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ سے گزرے گا، روزہ رکھنے والا باب الریان سے گزرے گا. عزیزان محترم ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے ہو کے گزرے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. عقیدہ دیکھیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا. ان کو پتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اب تک جنت لگی نہیں ہے. جنت 7 آسمانوں سے اوپر اس زمین پہ بیٹھ کے میرے آقا پوری جنت کو دیکھ بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے احوال بھی بتا رہے ہیں. اور یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ جی اساں نبی کے دیوار کے پوچھتا جو انہیں بنا ہے وہ تو جو نبی ہوں تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں. کیسے جانا کہ 8 دروازے ہیں اور فلاں دروازے کا یہ نام ہے، فلاں دروازے کا یہ نام ہے. ان 8 دروازوں میں سے فلاں شخص فلاں دروازے سے گزرے گا، فلاں فلاں دروازے سے گزرے گا. مولا صدیق اکبر نے عرض کی وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا جو ان 8 دروازوں سے گزر کے جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا تو ہی وہ ایک عظیم شخص ہے جو ان 8 دروازوں سے گزر کے جنت میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا کی قسم اگر ان کی شان اس طرح بیان کرتے جائیں تو کافی ٹائم گزر جائے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے پہ مزید سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوگی.